اللہ مجھے یاد دلا دیا کریں، اس کا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر دیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں. میں آپ لوگوں کو جس طریقے سے الفابیٹس لکھوا رہا ہوں عربی کے، ویسے ہی لکھیے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں آپ کو بالکل اسی طریقے سے لکھواؤں گا جس طریقے سے اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے. الف با تا سا نہیں. ٹھیک ہے، شروع میں ہم کیا کریں گے. اچھا دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے، جب ہمارے ہونٹ، دونوں ہونٹ جو ہے نا ہمارے، ان کی پوزیشن بہت کاؤنٹ کرتی ہے. دا پوزیشن آف دا لپس آر ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، دیکھیں لپس جب ہمارے اسٹل ہوتے ہیں، ایک تو ہے اسٹل یعنی کہ اپنی جگہ پر ہیں. ٹھیک ہے، نہ یہ گول ہو رہے ہیں نہ یہ پھیل رہے ہیں، آواز نارمل ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنے ہونٹوں کو پھیلا دیا، جیسے ہم مسکراتے ہیں نا تو ہمارے ہونٹ پھیلتے ہیں، جب ہمارے ہونٹ پھیلتے ہیں آواز باریک آتی ہے. ٹھیک ہے، اور جب ہم اپنی جو جو پوزیشن ہے، ہمارا جو منہ ہے، جب ہم اس کو کلوز کرتے ہیں، بند کرتے ہیں، تو آواز موٹی نکلتی ہے. کچھ حروف ایسے ہوں گے کہ جن پر ہماری آواز جو ہے وہ باریک ہوگی، کچھ ایسے حروف ہوں گے کہ جن پر ہماری آواز ہوگی موٹی، کچھ موٹے حروف ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، جب ہماری آواز باریک ہوگی ہم اپنے منہ کو پھیلا دیں گے، ہمارے لپس پھیل جائیں گے، آواز باریک آئے گی. اور کچھ موٹے حروف ہوں گے، اس کے اندر ہمارا جو منہ ہے وہ تھوڑا سا بند ہوگا. ٹھیک ہے نا، اور ہماری جو پوزیشن تھوڑی سی جو ہے نا کلوز ہو جائے گی اور بند ہوگی، تو آواز آٹومیٹیکلی موٹی نکلے گی. ٹھیک ہے، پہلے ہمارے 3 حروف ہیں. نمبر 1 از الف، نمبر 2 از واو، ٹھیک ہے، نمبر 3 از یا. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ اوپن ماؤتھ سے نکلیں گے تینوں. ٹھیک ہے، آپ سب نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. الف پڑھیے، الف، واو. اچھا یہ جیسے یہ اس کو ہمیں کھینچنا ہے. ٹھیک ہے نا، واو ایسے بولنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب آپ واو کہیں گے آپ کے پہلے ہونٹ گول ہوں گے واو بولنے کے لیے، پھیلیں گے، پھر واپس جگہ پر آئیں گے، واو. ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح ہم پروناؤنس کر رہے ہیں. جب ہم قرآن مجید کی تلاوت پہ آئیں گے آپ کو اندازہ ہوگا یہ واو پڑھنے کا کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہم اپنا ہونٹ پھیلا رہے ہیں واپس لے کے آ رہے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے. ٹھیک ہے نا، واو، الف، واو، اور پھر یا. ٹھیک ہے، الف، واو، یا. آپ نے اپنے پاس ایسے ہی لکھنا ہے. یہ ہمارا پہلا پیئر ہے. ٹھیک ہے نا، 3 حروف کا پیئر ہوگا ہمارا. اس کے بعد دوسرا پیئر ہے با. ٹھیک ہے، میم، ف. اچھا یہ سب جو ہے نا مد ہے اصل میں. ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے با تو لکھا ہوا تو سمپل ایک لیٹر ہے نا، اصل میں جب ہمارے منہ سے آواز نکل رہی ہے وہ ہے با، الف اور حمزہ آخر میں، تو وہ کیا ہو رہا ہے با. ابھی تک جو میں نے 6 حروف لکھے ہیں یہ سارے باریک ہیں. ٹھیک ہے، پہلے تو الف، واو اور یا، یہ اوپن ماؤتھ سے پڑھنے ہیں آپ نے اور منہ کھول کے، یعنی کہ صرف. اور اگلے جو 3 حروف میں نے لکھے ہیں ان تینوں میں آپ کے دونوں ہونٹ انوالو ہیں. جب تک آپ اپنے ہونٹ بند نہیں کریں، ہونٹوں کو ملائیں نہیں، یہ تینوں حروف آپ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، پڑھیے با، پھر میم، ٹھیک ہے، پھر فا. ٹھیک ہے، اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہو گئے ہمارے 6 حروف. ٹھیک ہے، اب جو 3 حروف میں آپ کو بتاؤں گا ان تینوں کا میکینزم ایک ہے. میکینزم ایک ہونے کا مطلب ہے آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے تینوں میں. وہ یہ کہ ان تینوں حروف کو ادا کرتے وقت آپ کے دانت آپس میں نہیں ملنے چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ کے دانت مل گئے تو وہ فرکشن ہوگی. ہمیں ان تینوں حروف کے اندر فرکشن نہیں چاہیے ذرا سی بھی. ٹھیک ہے، اور ان میں سے 2 باریک ہیں اور ایک موٹا ہے. ٹھیک ہے، اور نارملی ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی زبان کی نوک ہے دا ٹپ آف دا ٹنگ. زبان کی نوک، ٹپ آف دا ٹنگ ٹچز دا اپر ٹیتھ. ٹھیک ہے، اپر ٹیتھ پہ، اوپر والے دانتوں پہ لگتی ہے زبان کی نوک، اور اس طرح لگتی ہے کہ جب آپ اپنے دونوں دانتوں کو ملائیں
تو آپ کے دانتوں کے بیچ میں زبان آنی چاہیے. دانت اگر مل گئے تو یہ تینوں حروف خراب ہو جائیں گے. دانتوں کو ملنے نہیں دینا آپ نے, ٹھیک ہے. پڑھیے س س, دیکھیں ایک ہوتا ہے یہ دانت, یہ دانتوں کو ملانے سے یہ ساؤنڈ ہوتا ہے. ہمیں یہ ساؤنڈ نہیں چاہیے, ہمیں چاہیے س س. دیکھیں فرکشن ساؤنڈ ختم ہو گیا. پڑھیے س, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ریل, سیم ہے, سیم میکینزم, ٹھیک ہے, دانتوں کو ملنے نہیں دینا. اور تیسرا ہے اس میں بھی سیم میکینزم ہے, دانتوں کو ملنے نہیں دینا, لیکن یہ ہے موٹا ذو, ٹھیک ہے. س ریل ذو. اچھا آپ لوگ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو میں آپ کو موٹے حروف پڑھا رہا ہوں نا, موٹے حروف پر کیونکہ آپ کے پاس آپ اپنے نوٹ بک میں لکھ رہے ہوں گے, تو جو موٹے حروف آئے نا آپ ان کو سرکل کر لیں, ایسے ایسے سرکل کر لیں کہ یہ ایک ہمارے پاس پہلا موٹا حرف آ گیا, ٹھیک ہے. میری بھی کوشش ہوگی کہ میں جو ہے نا وہ آپ کو لکھ کے دکھا دوں گا, ٹھیک ہے. س ذیل ذو, ٹھیک ہے. س ذیل ذو. اچھا نیکسٹ ہے, اچھا مجھے اس کو مٹانا پڑے گا, سوری. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. س ذیل ذو, تینوں ہو گئے. اب جو تین حروف میں لکھنے جا رہا ہوں وہ آپ نے کرنا یہ ہے, زبان کی آپ کی نوک ہے, ٹھیک ہے, ٹپ آف دا ٹنگ ہے, زبان کی نوک, ٹپ آف دا ٹنگ, یہ ٹچ ہوگی آپ کے بیک سائڈ آف دا اپر ٹیتھ پہ, اوپر والے دانتوں کے پیچھے لگائیں گے آپ, ٹھیک ہے. اور اس میں بھی وہی ہوگا, دو باریک ایک موٹا, ٹھیک ہے. پڑھیے ت, ٹھیک ہے. دوسرا ہے دال, تیسرا ہے تو موٹا ہے, ٹھیک ہے. ت دال تو, سیم میکینزم ہے, ٹھیک ہے. ان تینوں پہ آپ لکھیں گے, یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں کہاں سے, جب ہم اپنی زبان کی نوک کو لگاتے ہیں اوپر والے دانتوں کے پیچھے, ٹھیک ہے. اچھا اب ایک کام کریں, میں ذرا تھوڑی سی آپ لوگوں کی ذرا کیفیت بھی ذرا سن لوں, ٹھیک ہے. اچھا الینا تم سے تو میں نہیں سن رہا فی الحال, تم سے آخر میں سنوں گا, ٹھیک ہے. جی امبر آپ سے شروع کرتے ہیں. جی یہ ذرا سارے حروف پڑھ کے سنائیے. جی سر. الف, واو, دیکھیں ایک ہوتا ہے وا, واو, ایک منٹ لسن لسن لسن, دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے, جی آپ نے اس کو وا نہیں کرنا بلکہ وے کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ہمارا منہ اوپر کھلتا ہے, ایک ہوتا ہے ہمارا منہ پھیلتا ہے, منہ پھیلنا ٹھیک چاہیے. ہے. واو, واو, ایکسلنٹ. آگے یا, سر دیکھیں, یہ یا ہے. ہاں بالکل یا ہے یہ, سوری. اچھا آپ کو نظر نہیں آ رہا, ایک منٹ. دیکھیں ایک ہوتا ہے یا اور ایک ہوتا ہے یہ, تھوڑا سا ہمیں پھیلانا ہے آواز, یہ, بہت زیادہ نہیں پھیلے, نارمل, نہ یا نہ یہ, بلکہ درمیانی آواز ہے یہ. یہ, اب صحیح ہے. آگے سر یہ آگے جو با ہے یہ بھی پھیلے ہوئے اس سے ہاں, ہی پڑھیں گے نا. مطلب ہاں بہت, دیکھیں با بھی نہیں ہو اور بے بھی نہ ہو, بلکہ ب, ب, بالکل صحیح ہے. اچھا آخر میں حمزہ آئے گی, دیکھیں ب, جی ٹھیک ہے. میم, ہاں ف, ہاں ف, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اگلے, جی, ف, بالکل صحیح ہے. زال, دیکھیں زال نہیں کہیں, ذیل, او, زیل, ٹھیک ہے. دود, ہاں 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 ہاں, نہیں یہ دود نہیں ہے, یہ کیا ہے سر, یہ سیم میکینزم. ذو, ہاں جی وہ, یا موٹا کریں گی وہ, ذو, ٹھیک ہے. جیسے آپ نے سا بولا ہے اور جیسے آپ نے ذال کہا ہے ویسے آپ کہیں گی ذو, ذو, ٹھیک ہے. نیکسٹ,
تا ٹھیک ہے. دال نہیں دال دال بالکل صحیح ہے. تو بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. اب عمران بھائی آپ کی باری ہے. جی. الف. ٹھیک ہے. واو. ٹھیک ہے. یا. بہت زیادہ باریک ہو رہا ہے. یا. یا. ٹھیک ہے. با. بالکل صحیح ہے. میم. فا. صحیح ہے. فا. ہاں یہ زیادہ اچھا تھا. آگے. فا. ٹھیک ہے. فا. نہیں دوبارہ پڑھیے ان تینوں کو. آپ یہ والا پڑھ رہے ہیں نا, سا ذال, یہ پڑھ رہے ہیں نا آپ. سا پڑھیے. سا. ٹھیک ہے. نیکسٹ پڑھیے ذال. دال. ٹھیک ہے. ظا. بالکل صحیح ہے. تا. بالکل صحیح ہے. دال. اب صحیح ہے. دال. ٹھیک ہے. تو. بالکل صحیح ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو. بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے وقار بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف. ٹھیک ہے. واو. دیکھیں وقار بھائی اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں واو, لیکن یہ تھوڑا سا موٹا ہو جائے گا. اس کو آپ پڑھیے واو. واو. اب صحیح ہے. واو. یا. صحیح ہے. با. ٹھیک ہے. میم. ٹھیک ہے. فا. بالکل صحیح ہے. صا. نہیں زبان لائیے بیچ میں, بولیے س س س. سا. دیکھیں آپ کی زبان آنی چاہیے دونوں دانتوں کے بیچ میں. جی. سا. نہیں دانت مل رہے ہیں آپ کے, سوچیں. سا. نہیں ابھی بھی مل رہے ہیں. سا. دیکھیں ایک ہوتا ہے سا, آپ کی آواز مجھے بتا رہی ہے کہ دانت مل رہے ہیں. اگر آپ زبان کو بیچ میں لے آئیں گے نا تو یہ ساؤنڈ نہیں آئے گا, یہ آئے گا س. سا. دانت مل رہے ہیں. سا. سوچیے 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 سوچیے. سا. جب آپ سا بولے نا تو سوچیں آپ کے دانت مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ نام ملیں. ہاں دیکھیں دانت مل رہے ہیں نا. جی. دیکھیں اگر نہیں ابھی بھی مل رہے ہیں. دیکھیں دانت ملیں گے آپ کے, اگر آپ زبان بیچ میں لے آئیں گے پھر یہ آواز نہیں آ سکتی. سا. اب بہتر ہوئی ہے. سا. نہیں واپس ہو گئی. سا. سوچے سوچے. تھوڑی دیکھیں پتہ پریکٹس اور کروں گا. ہاں دیکھیں اس میں پتہ کیا کرنا ہوگا وقار بھائی, آپ پتہ ہے سب سے پہلے اس کا ساؤنڈ دیکھیں, ایسے کریں, ایک کریں ایک ہے یہ ساؤنڈ, اور ایک ہے ساؤنڈ زبان لگا کر, مطلب اپنی زبان کو دانتوں پہ لگا کے آواز نکالنے کی کوشش کریں. جی اب ہوا بہتر. سا. اگلا 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 زال. نہیں باریک ہے. زال. دیکھیں زال. زیڈ ساؤنڈ ہے, نہیں زبان لائیں بیچ میں. زال. نہیں ایک ہوتا ہے ز ز, ایک ہوتا ہے ز ساؤنڈ, ایک ہوتا ہے ر. زبان لگائیے اور بولیے ر. ز. نہیں زیڈ آ رہا ہے. دانت مل رہے ہیں. دانت تو نہیں مل رہے تھے. اگر یہ آپ اپنی پکچرز کے تھرو ہمیں ویڈیو امپریشن دکھا سکیں تو وہ پھر آسانی ہو جائے گی. اچھا ایسے کروں, وہ آئیڈیا ہو جائے گا سب کو کہ آپ جو طریقہ بتا رہے ہیں وہ پریکٹیکلی بھی نظر آ جائے گا ہمیں. اچھا دیکھیں میں ہم وہ بھی کریں گے انشاءاللہ, ٹینشن نہیں لیں, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں اور سوچ کر جو ہے نا, اگر آپ دیکھیں آپ سب نے ماشاءاللہ پڑھا بالکل صحیح پڑھا. دیکھیں اسی لیے میں چاہتا ہوں, دیکھیں نا اگر میں چاہوں نا میں آپ کے سامنے بھی ڈائیگرام کھول دوں. چلے آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں, ایک منٹ رکیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں نا اس سے فائدہ نہیں ہوتا. یہ دیکھیں کھل کے ڈائیگرام پوری ہی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا. دیکھیں سارا دانتوں کا نقشہ پورا, یہ زبان کی نوک ہے, ٹھیک ہے. اور آگے بھی جو ہے نا یہ دیکھیں اور بھی ڈائیگرامز آئیں گی. تو یہ میں آپ سے انشاءاللہ یہ کتاب میں آپ سے شیئر کروں گا عامہ پارے کی پریکٹس کے بعد. آپ لوگ بے فکر رہیں, دیکھیں شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے,
اور یہ ذہن میں رکھیے گا الٹے سیدھے منہ بنائیں, عجیب و غریب آوازیں نکالیں. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو انسان قرآن مجید پڑھنے میں تکلیف اٹھاتا ہے اس کو ڈبل اجر ملتا ہے, ایک پڑھنے کا اور دوسرا تکلیف اٹھانے کا. تو آپ اندازہ کریں ہمارا اتنا پیارا رب ہے, ہم جتنی مرتبہ, آپ کو پتہ ہے یہ ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں. جب آپ اس کو پریکٹس کریں گے پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھیں گے, اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میرا بندہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے, اس کا کیا اجر ہوگا یہ ہمیں بھی پتہ نہیں چل سکتا. جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی نا ہمیشہ کے لیے, پھر پتہ لگے گا یہ جو ہم نے پریکٹس کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہمیں اجر کتنا دیا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا, تو اسی لیے بالکل بے فکر ہو جائیں, الٹے سیدھے منہ بنائیں, الٹی سیدھی آوازیں نکالیں. یہ شروع میں ہوتا ہے چند, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب آپ کو نواز دے گا نا, بس اس کے بعد پھر آپ یاد کریں گے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے کیا نوازا ہے. سبحان اللہ. مزہ آئے گا قرآن پڑھنے میں آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جی, تو پریکٹس کریں. دیکھیں انشاءاللہ میں نے آپ کو جو سمپل بتایا ہے, دانتوں کو ملنے نہیں دیں, اپنی زبان کو باہر نکال لیں اور بولیے س س. سا. ٹھیک ہے, ذال. زال. ٹھیک ہے, ظا. زا. یہ ماشاءاللہ بہتر ہے. انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا, ٹینشن نہیں لیں, ٹینشن نہیں لیں. آگے آگے اگلا دیکھیں, زبان تا. ٹھیک ہے, تا. بالکل صحیح ہے. دال. ٹھیک ہے, تو. ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی اب مس فریحہ کی باری ہے. الف, واو, ٹھیک ہے, یا, ٹھیک ہے, با, میم, فا, بالکل صحیح ہے, سا, بالکل صحیح ہے. دال, ٹھیک ہے, ظا, بہت اچھا. تا, دال, تو. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا علینا ماشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا تھا, علینا جو ہے وہ ماشاءاللہ حافظہ ہیں, تو علینا کو یہ سب تو ماشاءاللہ آتا ہے, لیکن یہ کہ جب ہم رولز پہ آئیں گے نا تو وہاں پھر ظاہری بات ہے آپ سب برابر ہو جائیں گے, حافظ ہو یا غیر حافظ ہو. یہ عین وغیرہ ہاں میں تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے, جب رولز کی امپلیمنٹیشن آتی ہے نا تب جو ہے وہ, میں نے آپ کو خود بتاؤں, آپ یقین کریں کہ رولز کی امپلیمنٹیشن کے بعد میرا ایک بیچ تھا, میں آپ کو صرف یہ موٹیویشن کے لیے بتا رہا ہوں, تو یہ 2004 کی بات ہے. میں نے تاریخ روڈ پہ ایک مرتبہ پڑھانا شروع کیا ایک جگہ پہ, اس وقت میں خود بہت چھوٹا تھا, بہت بچہ تھا بالکل. اتفاق ہے میں نے پڑھانا شروع کیا, مجھے نہیں پتا میرے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے کون آ رہا ہے. کافی لوگ تھے, ان میں سے 12-13 لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ رہے میرے ساتھ, اور اس کے بعد پھر ان میں سے 1-2 لوگ کافی آگے نکل گئے ماشاءاللہ. اور آگے مطلب وہ بالکل عام لوگ تھے جنہوں نے بچپن میں اپنی والدہ سے یا کسی نے اپنی نانی سے قرآن پڑھا ہوتا. تو اس کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ مجھے قرآن سنانا شروع کیا. میں نے ان کو عمہ پارہ پڑھایا اور الف لام میم کا پارہ پڑھایا. عمہ پارہ پڑھانے میں اور الف لام میم کا پارہ پڑھانے میں ان کو مجھے لگے 2 سال, پورے 2 سال. میری ہفتے میں صرف 2 کلاسیں ہوتی تھیں وہاں پر. آپ یقین کریے اس کے بعد اس کلاس کا ایک طالب علم وہ قرآن مجید پڑھتا تھا تو لوگ جمع ہو جاتے تھے, اور اس کو میں نے 1-2 مرتبہ آ کے قرآن مجید پڑھوایا. اس سے میں نے کہا تم ذرا نماز پڑھائیے آپ. انہوں نے جب نماز پڑھائی تو کسی نے یقین نہیں کیا کہ یہ حافظ نہیں ہے, ہم کہیں گے تو وہی بہت بڑے قاری ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے صرف پریکٹس کی تھی, اور یو ول بی سرپرائز, جو بات بتانے کی تھی آپ کو کہ ہی واز اے کی بورڈ پلیئر, پیانو بجانے والے تھے وہ. ان کی جو ہابی تھی پیانو بجانا, پیانو بہت اچھا بجاتے تھے وہ. مطلب وہ جو کی بورڈ پلیئرز ہوتے ہیں, پراپر کی بورڈ پلیئرز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے گانوں وغیرہ کے اندر, وہ اللہ کا بندہ وہ تھا. اور اس نے پھر جب پریکٹس کی ماشاءاللہ تو وہ مشاری بن گیا تھا, وہ مشاری راشد پورا بن چکا تھا وہ, کیونکہ اس کو رولز اور ریگولیشنز پتہ چل گئے تھے. اس نے ماشاءاللہ پریکٹس کی, تو اس کے بعد قرآن مجید سن کے کوئی بولتا نہیں تھا کہ یہ حافظ نہیں ہے. وہ کہتے نہیں یہ حافظوں سے تو یہ کوئی اوپر کی چیز ہے, بڑے قاری ہیں ماشاءاللہ. سوچیں آپ. تو یہ انشاءاللہ یہ شروع میں تو ظاہری بات ہے ابھی تو صرف سٹارٹ ہوا ہے, آہستہ آہستہ چلیں گے. جب آپ کی آنکھیں کھلیں گی, قرآن مجید کے رولز آپ فالو کریں گے تو آپ کو اس کی لذت آئے گی پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اچھا ہمارے پاس سا, ذال, ظا, تا, دال, طا. اب ہیں ہمارے 3 حروف فرکشن والے. ٹھیک ہے, وہ کون کون سے ہیں؟ ز, ز, آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیے گا. ز, ٹھیک ہے, سین, اور تیسرا ہے صاد. صاد یہ بھی موٹا ہے. ٹھیک ہے جی.
ز سین صاد, ٹھیک ہے, ز سین صاد. ز سمپل ہے, جیسے زیڈ ساؤنڈ ہے, سین ایس والا ساؤنڈ ہے, ایس ای ای این سین ہو گیا. صاد میں صاد میں آپ کو میں ایک آئیڈیا بتا دیتا ہوں کہ اوپر والے دانت ہیں, اوپر والے دانت لگیں گے نیچے والے ہونٹوں کے اندر, یعنی کہ نیچے والے ہونٹوں کی بیک سائڈ پر, ان سائڈ پر, جو ان منہ کے اندر ہے. اور منہ تھوڑا سا ذرا اپنا جو پوزیشن کلوز کریے گا اور پڑھیے گا صاد صاد صاد. آخر میں دال کی آواز آنی چاہیے. دیکھیں ایک ہوتا ہے سوا, ایک ہوتا ہے سو, نہیں, سیدھی آواز آئے گی صاد صاد صاد, ٹھیک ہے. یہ ہے ز سین صاد. اور دیکھیں انشاءاللہ جب ہم پریکٹس کریں گے زیادہ سے زیادہ تو یہ سیٹ ہوگا, ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد ہے جیم, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے شین, دونوں آسان ہے, ٹھیک ہے, جیم شین. اور اس کے بعد ہے دو اپوزٹ سے ایک دوسرے کے, ایک ہے قاف, ٹھیک ہے, قاف. اور اس کا اپوزٹ ہے کیف, کیف, ٹھیک ہے. ایک ہے قاف اور دوسرا ہے کیف, ٹھیک ہے, قاف کیف, ٹھیک ہے. دوبارہ ہم پڑھتے ہیں ز سین صاد, ٹھیک ہے. اس کے بعد جیم شین, اس کے بعد ہے قاف کیف, ٹھیک ہے. اب 3 حروف اور لکھوا رہا ہوں, اس کے بعد پھر ہم اس کو یہیں پہ روک دیں گے, ٹھیک ہے. را لام نون, ٹھیک ہے, را لام نون, آر اے ڈبلیو را, ٹھیک ہے, را لام نون, بس یہاں تک رکھیں, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس حروف حلقی رہ گئے, حروف حلقی ہم اگلی کلاس میں کریں گے. اور ایک لیٹر ہے ضاد, وہ ضاد جو ہے یا ضاد دونوں ہیں, ضاد اور ضاد, یہ بھی ہم اگلی کلاس میں کریں گے. تو ہمارے کل 7 لیٹرز رہ گئے, باقی سارے لیٹرز آپ نے اس کی اچھی پریکٹس کرنی ہے. میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھی ریکارڈ کر کے بھیجوں گا انشاءاللہ گروپ پر, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ بار بار پریکٹس کر سکیں اس کو. اور آپ لوگ چاہیں, ابھی تو نہیں خیر انشاءاللہ, صرف حروف, اور یہ کہ اگر چاہیں تو مطلب یہ اوپن ہے کہ آپ لوگ مجھے واٹس ایپ پہ آڈیو کر دیں اپنے اپنے حروف سنا کر. جب آپ واٹس ایپ پہ آڈیو کریں گے نا تو میں آپ کو بار بار اس کو بتاؤں گا, تو آپ بار بار ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ, تو بڑا فائدہ ہوگا اس پورے ویک کے اندر. پھر جب ہماری اگلی کلاس ہوگی انشاءاللہ تو ہم نے ویسے بھی یہ وہ 7 حروف پڑھنے ہیں اور آگے رولز اینڈ ریگولیشنز پڑھنے ہیں. پہلے ہم رولز اینڈ ریگولیشن سمجھ لیں گے سارا, پھر جب ہم قرآن سورۃ الناس پہ آئیں گے انشاءاللہ تو میں سارے رولز آپ لوگوں سے اپلائی کرواؤں گا. اس کے اندر آپ کی پریکٹس بھی آئے گی, اس میں رولز کی اپلیکیشن بھی آئے گی انشاءاللہ, اور قرآن مجید آپ کا فوراً شروع ہو جائے گا. آپ سمجھ لیں ہمیں 3 کلاسیں اور لگیں گی رولز اینڈ ریگولیشنز کے لیے. آج کی کلاس کو ہٹا دیں, 3 کلاسیں اور ہوں گی ہماری شاید, یا ہو سکتا ہے صرف 2 ہوں, کہ میں اور 2 کلاسیں اور لوں رولز اینڈ ریگولیشنز کے لیے, لیکن میرے خیال میں 3 لگ جائیں گی. اور اس کے بعد پھر سمجھیں آپ چوتھی کلاس سے اللہ کے حکم سے ہم سورۃ الناس پہ آ جائیں گے اور وہ سارے رولز اپلائی کریں گے اور اس کی ہم پریکٹس کریں گے سب مل کے انشاءاللہ. پھر میری آپ سے ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ آپ مجھے ڈیلی بیسس پر سنا کے بھیجیں گے صورتیں. آج سورۃ الناس, اگلے دن سورۃ الفلق, پھر سورہ اخلاص. تو یہ روزانہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ آڈیو کریں گے, پھر میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کون سا رول ہے, کہاں پر اور کیسا ہے, اور آپ نے کیسا پڑھا ہے اس کو, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دیں. آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ضروری ہے, اس کو بیٹھ کے صحیح سے سمجھیے گا, قرآن مجید کی ڈیفینیشن کو, نقل متواتر کو, اور
المتعبد بتلاوتہ، اس کو پھر تجوید کی ڈیفینیشن سمجھیے گا، اور اس کے بعد لحن جلی، لحن خفی، ان کی مثالیں. لحن خفی کی میں نے آپ کو مثال نہیں دی ہے، لحن خفی جب میں کور کرواؤں گا تب آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ لحن خفی ہڈن مسٹیکس جو ہوتی ہیں یہ کون کون سی ہوتی ہیں، ان کو کور کیسے کرتے ہیں. ہم دونوں غلطیاں انشاءاللہ اپنی کور کریں گے اللہ کے حکم سے. اور اس کے بعد پھر یہ جو لیٹرز ہیں، حروف ہیں، ان کو بار بار پڑھیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں آپ کو واٹس ایپ پہ آڈیو ریکارڈر کی بھی بھیجتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دیں. اب آپ لوگ مجھے بتائیے کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیں. جی یہ سین اور سواد جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں تو زبان کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں سین تو ایسے سمپل، سین جب آپ کہیں گے نا تو آپ کی زبان اسٹل ہے اندر ہی آپ کے، صحیح. اور صاد میں بھی زبان اسٹل ہے، زبان نے کام ہی نہیں ہے، یعنی زبان کہیں ٹچ نہیں ہوگی. زبان نے کہیں ٹچ نہیں ہونا. سین میں بھی نہیں، صاد میں بھی نہیں، زبان اپنی جگہ اندر رہے گی. سین اوکے. ہے نا، آپ سوچیں جب کوئی بھی لیٹر آپ بولے نا تو آپ سوچیے گا کہ میرے منہ میں ہو کیا رہا ہے، بس آپ نے یہ سوچنا ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی میرے منہ کے اندر کیا چل رہا ہے. یہ میں نے جب بولا سین تو میری زبان کہاں ہے، تو سین آواز نکل رہی ہے، دانت صرف مل رہے ہیں میرے آپس میں، اور ایس ساؤنڈ نکل رہا ہے، ایس، تو زبان میری اسٹل ہے. اسی طریقے سے صاد سمپل، ٹھیک ہے نا، صاد تھوڑا سا موٹا ہے، مطلب سین کی سیٹی تھوڑی سی چپتی ہے، اور صاد کی جو ہے سیٹی تھوڑی سی موٹی سیٹی ہے. ایک ہے یہ ساؤنڈ ہے سین کا، ایک ہے یہ ساؤنڈ ہے صاد کا. تو موٹی سیٹی ہے صاد، اور باریک چبنے والی سیٹی ہے سین. تو یہ جو زال، صا، ذا اور زال ہے، اس میں صا، ذا اور زال، اس میں جو زبان ہے وہ پوری پروننسیشن میں دانتوں کے بیچ میں رہے گی. ایگزیکٹلی، بالکل. آپ نے جب تک پروناؤنس نہیں کیا اس کو، آپ کے دانت نہیں ملنے چاہیے. بس دانت کس صورت میں نہیں ملیں گے؟ جب زبان بیچ میں ہوگی. آپ زبان اپنی باہر رکھیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، تھوڑی سی زبان منہ سے باہر رہے، یعنی کہ دانتوں سے باہر رہے. ذیل، اس کے بعد پھر ذا، ایسے. اوکے. ہاں پہلے بولیے بولیے، بالکل صحیح ہے. اب بولیے ذیل، ذال، ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. اب بولیے یہ اسی کو وہی زبان لگائیں، آواز موٹی کر دیں. بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ، تینوں حروف صحیح ہیں آپ کے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اور کسی کو کوئی سوال ہو؟ ٹھیک ہے، بس آپ لوگ انشاءاللہ پھر اس کو پریکٹس کریں، اچھی طریقے سے پریکٹس کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دیں، اور میں واٹس ایپ پہ اس کی آڈیو بھیجتا ہوں آپ لوگوں کو انشاءاللہ. ایک چیز اور ہے. جی جی پلیز پلیز. یہ جو را میں ر نہیں ہوگا، را ہوگا، رائٹ؟ جی آر اے، دیکھیں آر اے ڈبلیو کیا ہوتا ہے، را یا پھر را، را، بس را کہنا ہے آپ نے. آر اے ڈبلیو از را. ٹھیک ہے نا، آر اے ڈبلیو ذہن میں رکھیں، بڑا اچھا اس کا وہ ہوتا ہے را، سمپل. را. اور کوئی حرف ہو؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ واضح ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ان سب کو دیکھیں، چیزوں کو ایک جگہ کریں، اس نیت سے پڑھیں کہ آپ نے اس کو آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، تو اسی طریقے سے اپنے نوٹس مرتب کریے گا. جی عمران بھی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ بس ہو گیا، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، اچھا میری گزارش ہوگی آپ لوگوں سے، آپ لوگ اپنے نوٹس تیار کر کے، اور جیسے آپ لوگ پہلے چیک کرواتے تھے مجھے واٹس ایپ پہ بھیج کے، پلیز مجھے واٹس ایپ پہ بھیج کے تیار چیک کروائیے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے قرآن مجید کی ڈیفینیشن، اس کے بعد پھر اور خاص طور پہ اس کے اندر نقل متواتر لکھیے گا، اور المتعبد بتلاوتہ، اس کا آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ آپ کے خیال میں آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے، نقل متواتر کیسے کہتے ہیں، اور المتعبد بتلاوتہ کا مطلب کیا ہے. پھر تجوید، اس کی ورڈ ٹو ورڈ میننگ جو میں نے آپ کو لکھوائی ہے، اور پھر اس کی لٹرل میننگ، اصطلاحی معنی جو میں نے آپ کو لکھوائے ہیں وہ دونوں لکھیے گا. اس کے بعد پھر لحن جلی، لحن خفی دونوں لکھیے گا. پھر اس کے بعد پھر یہ سارے لیٹرز جس ترتیب سے ہم لکھ رہے ہیں ویسے لکھیے گا، اور نوٹس مرتب کر کے پلیز مجھے ضرور دکھائیے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم فی الدنیا والآخرہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.